بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم مردے کی فریاد کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے۔ ایک گورکن کا ہولناک تجربہ جو سننے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ کہانی ایسے گورکنوں کے لیے عبرت ہے جو پیسے کے لالچ میں کسی بھی قبر کو مسمار کر دیتے ہیں، اس قبر کے مردے کو ڈھانچہ کہہ کر دوسرے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کی جگہ پر تازہ مردہ دفنا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میری التجا ہے کہ اپنے پیاروں کو اس طرح مسمار ہونے سے بچائیے۔ ساری عمر کے لیے وہ اکیلا روتا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کی محبتوں کا کیا صلہ ہم دیتے ہیں؟ قبر میں دفن کرنے کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھتے ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی ہے یا نہیں۔ کم سے کم ان کے نام کا کتبہ ہی لگا دیں تاکہ ان کی قبر کی شناخت کے ساتھ وہ مسمار ہونے سے بچ جائیں۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی دو محبت کرنے والے جوڑے کی جنہوں نے خودکشی کر کے اپنی محبت کو امر کیا۔ دونوں کی قبریں برابر برابر تھی، مگر ان کے وارث کبھی پلٹ کر ان کی قبروں پر نہ آئے۔ ان کی روحیں بے چین تھی، مگر یہ کیا 10 سال بعد ان کی قبروں کو مسمار ہونا تھا۔ ان کی روحیں جدا ہو گئی، مگر جدا ہونے سے پہلے مردے نے قبرستان کے چوکیدار شاہ گل سے ملاقات کی۔ کس طرح کی یہ شاہ گل آپ کو اپنی زبانی بیان کر دے گا۔ دسمبر کی سخت سرد رات تھی، ہولناک سناٹا تھا۔ لوگ سردی کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے، دکانیں ہوٹل سب بند ہو چکے تھے۔ سردی کے ساتھ ہوا کے ساتھ بارش بھی وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ شاہ گل اپنی سائیکل پر بیٹھا عزیز آباد، جہاں پرانا قبرستان ہے وہیں چھوٹے چھوٹے بنگلے اور فلیٹ بھی ہیں، پہرا دے رہا تھا۔ شاہ گل 15 سال سے اس محلے کی چوکیداری کر رہا تھا۔ اس کی سیٹی کی آواز دور دور تک گونجتی تھی۔ محلے کے ساتھ ساتھ آخر میں وہ قبرستان کا چکر لگاتا تھا۔ سب لوگ پوچھتے، شاہ گل رات کے پہر قبرستان کے چکر لگاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ ارے یار کیا ڈرنا، ایک دن ہمیں بھی یہی آنا ہے۔ میں سندھ یعنی میرپور خاص کا رہنے والا تھا، بچپن میں ہی کراچی بھاگ کر آ گیا تھا۔ کہیں جگہ نہ ملی تو قبرستان کے گورکن رمضان کے ساتھ رہنے لگا، اس کے ساتھ گورکن کا کام کرنے لگا، قبروں کی صاف صفائی کرتا۔ اس کے عوض لوگ اسے اچھی اجرت دیتے۔ وقت گزرتا گیا اور دل کا پکا ہو گیا۔ شروع وہ قبر میں اترتے ہوئے گھبرا جاتا تھا، مگر وہ اب کسی بات سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ قبر سے مردوں کے ڈھانچے نکال کر بڑے آرام کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کر دیتا تھا۔ بہادری کی وجہ سے چوکیداری کا کام اسے سونپا گیا تھا۔ سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے محلے میں چاروں طرف چکر لگایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ سردی سے اس سے سائیکل نہیں چل رہی تھی۔ وہ سائیکل سے نیچے اترا اور قبرستان کے اندر کے راستے سے اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ قبروں کے بیچ سے نکلتے ہوئے اسے کسی قبر میں رونے اور باتیں کرنے کی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی گرا کر کے اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہو۔ اس نے جلدی سے ٹارچ جلایا اور قبر کی طرف رخ کیا۔ یہ کیا؟ اس نے دیکھا قبر کا منہ کھلا ہوا ہے، درمیان کی دونوں سیلیں بھی ہٹی ہوئی ہیں۔ شاہ گل سمجھا کوئی مردہ خور یا خفن چور ہوگا۔ اس نے اپنے ڈنڈے کو زور سے قبر کی سیل پر مارا۔ کون ہے اندر؟ باہر نکل! اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ شاہ گل نے ٹارچ جلائی اور اندر روشنی ماری۔ اس نے دیکھا ایک آدمی لاش سے لپٹا ہوا ہے اور لاش کا بھی بند خفن کھلا ہوا ہے۔ اس کی میت بالکل تازہ تھی، وہ ایک نوجوان لڑکی کی میت تھی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر سن ہو گیا، مگر پھر اس نے ہمت کر کے اس آدمی سے کہا، قبر سے باہر نکلو ورنہ میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ شاہ گل نے دیکھا وہ تیزی سے اوپر آ رہا ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی تیز کر دی۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ماجرا تھا؟ اس نے دیکھا وہ لڑکا تھا، اس کی عمر 24-25 کے لگ بھگ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنی منہاج سے باتیں کر رہا تھا۔ منہاج کون؟ آپ نے دیکھا نہیں جس سے میں قبر کے اندر باتیں کر رہا تھا؟ سخت سردی میں شاہ گل کو پسینہ آ گیا۔ تم کون ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ ارے مجھ مردے کو پولیس کے حوالے کیا کر رہے ہو تم؟ چلو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام رحیل ہے اور جس سے میں باتیں کر رہا تھا وہ میری زندگی، میری محبت منہاج ہے۔ میری مینا، ہم دونوں میں بہت محبت تھی۔ ہم دونوں نے مرنے جینے کی 7 قسمیں کھائی تھی۔
مگر مینا کے چچا اور والد ہمارے رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ وہ کہتے ہماری برادری سے الگ شادی نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے شادی میں جلدی کی اور چچا نے اپنے بیٹے سے مینا کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ مائیوں کے دن مینا نے باتھ روم سے تیزاب کی بوتل حاصل کر کے پی ڈالی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی وہ بچ جائے، مگر وہ دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں روتا رہا، میں روز اس کی قبر پر آتا تھا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دن میں روتے روتے سو گیا۔ مجھے لگا وہ مجھے کہہ رہی ہے، رحیل تم اکیلے کیوں ہو؟ میرے پاس آ جاؤ، میرے برابر میں جگہ ہے۔ پھر میں نے بھی خودکشی کر لی، مگر مرنے سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا وہ مجھے اس کے برابر ہی دفنائیں، اس طرح ہم دونوں برابر ہیں۔ مگر یہ دنیا والے ہمیں برابر بھی نہیں رہنے دیں گے، شاید یہ کل یا پھر 2 دن بعد ہمیں الگ الگ کر دیں۔ تم گورکن کا کام بھی کرتے ہو؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ میں صرف رمضان چچا جو کہ گورکن ہے ان کی مدد کرتا ہوں۔ مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو زندہ آدمی ہو۔ شاہ گل نے لڑکے کو پاگل سمجھ کر کہا، ارے تم سے میں پھر کہہ رہا ہوں میں مرا ہوں، اچھا تم اپنے گھر جاؤ، تم نہیں سمجھو گے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا شاہ گل کی نظروں سے دھواں بن کر اچھل ہو گیا۔ شاہ گل کو ایسا لگا جیسے برابر والی قبر میں کوئی اتر گیا ہو۔ شاہ گل نے لڑکی کی قبر پر روشنی ڈالی۔ ارے یہ کیا، قبر بالکل برابر تھی۔ شاہ گل تیزی سے اپنے کوارٹر کی طرف بھاگا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے رمضان چچا کو اٹھایا۔ کیا ہوا بھائی؟ چچا جلدی سے چائے بنا۔ رمضان نیند میں گھبرا کر اٹھا۔ خیر تو ہے شاہ گل؟ چچا میری طبیعت خراب ہے۔ چچا رمضان نے اس کو گرم گرم چائے کے ساتھ انڈا ابال کر دیا۔ شاہ گل نے 2 کپ گرم چائے پی اور لحاف میں گھس گیا۔ اس نے رمضان سے تھوڑی سی افیم لی اور کھا کر سو گیا۔ صبح کافی ٹائم تک سوتا رہا۔ دن کے 3 بجے چچا نے اسے اٹھایا۔ شاہ گل اٹھ جا، کام بہت ہے، 2 جنازے آنے ہیں، دونوں کی قبریں برابر ہیں، صاف صفائی کر کے پرانے ڈھانچوں کو نکال کر گھڑے میں ڈالنا ہے، چائے تیار ہے، جلدی سے پی کر آ جا۔ شاہ گل رات کی تمام باتیں افیم کے نشے میں بھول گیا۔ جلدی سے چائے پی کر وہ قبرستان پہنچ گیا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے دماغ کو بری طرح جھٹکا لگا۔ تمام رات کی باتیں فلم کی طرح دماغ میں گھومنے لگی۔ یہ وہی قبریں تھیں جہاں اس کی ایک اجنبی سے گفتگو ہوئی تھی۔ اب ایک کہاں کھویا ہوا ہے؟ یہ ڈیڈ باڈی کھڈی میں ڈال کر آ۔ نہیں چچا، میں ان باڈیوں کو نہیں اٹھاؤں گا، شاہ گل نے حتمی لہجے میں کہا۔ چاچا ان کو ان قبروں میں رہنے دے، یہ محبوبہ ہے، اس کے محبوب نے مجھ سے رات بات کی ہے، میں تجھے سب کچھ بتاؤں گا، تو یہ قبریں بند کر دے۔ چل دفع ہو، پتہ نہیں افیم زیادہ کھالی ہے، تو جا، میں اور منشی یہ کام کریں گے۔ شاہ گل واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جنازے آ گئے، جنازے کے ساتھ جو لوگ تھے۔ شور کی آواز سن کر وہ دوبارہ اسی سمت چل پڑا۔ لڑکی کی میت فوری لحد میں اتار دی تھی، وہ دفنا کر چلے بھی گئے، مگر لڑکے کی میت رکھی تھی۔ شاہ گل نے منشی سے پوچھا، اس کی میت کیوں رکھی ہے؟ اس کا بھائی پردیس سے آیا ہے، راستے میں ہے، وہ شکل دیکھے گا تب تدفین ہوگی۔ پتہ نہیں، شاہ گل کا دل بے چین تھا، سردی میں بھی اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رونے پیٹنے کی صدائیں آنے لگی، شاید اس کا بھائی آ گیا، وہ بری طرح رو رہا تھا۔ شاہ گل نے اپنی سی کوشش کر لی کہ پرانے مردوں کی جگہ تبدیل نہ ہو، مگر کسی نے اس کی نہ سنی، تو اس نے فیصلہ کر لیا وہ گورکن کی نوکری نہیں کرے گا۔ وہ کوارٹر میں گیا اور اس نے اپنا سامان اٹھایا، اپنے پرانے دوست کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے بینک میں چوکیداری کی نوکری کر لی اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر لیا۔ وہ ہر نماز میں توبہ کرتا، اللہ مجھے معاف فرما، میں نے گورکنوں کے ساتھ مل کر کافی قبریں مسمار کی۔ وہ اگر کسی کے جنازے میں بھی جاتا ہے تو ڈر کی وجہ سے شکل نہیں دیکھتا، کہیں پھر سے وہ سامنے نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر رحم فرما، تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو ہدایت فرما، وہ اپنے عزیزوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے جائیں، وہ اپنے پیاروں کو اس طرح نہ بھول جائیں۔ یہ مت سمجھیے وہ مرنے کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں، وہ پل پل ہمارا انتظار کرتے ہیں، کب ہمارا پیارا آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔